اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم، آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید انس نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ کا شکریہ قبلہ، مہربانی۔ قبلہ بغیر وقت ضائع کیے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امام زمان علیہ السلام کی انبیاء سے شباہت ہے، اس پر ہماری فرمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ جو نقطہ ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اس کے کئی زاویے ہیں۔ جی جی۔ ایک ان کی شخصیت کا تعارف ہے کہ وہ کس سطح کی شخصیت ہے، اور اس اعتبار سے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ ہماری روایات میں ذکر ملتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ان کی خاصی شباہتیں ہیں، اور اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ بھی بنتی ہے، وہ یہ کہ تمام تر انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ انشاءاللہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ بالکل انسان ان تعلیمات کو دیکھے گا کہ انبیاء کس عظیم مقصد کے لیے تشریف لائے تھے۔ ایک بات۔ دوسرا، شباہت کے حوالے سے میں عرض کروں گا، بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے ہماری روایات میں، خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یونس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ روایات میں ہے، البتہ زیادہ تفصیل تو نہیں ہے احادیث میں۔ یہ ذکر ہے کہ خصوصاً ان انبیاء سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خاصی شباہت ہے۔ تو اس پیرائے میں انشاءاللہ آج کچھ ذکر کریں گے، لیکن ایک نقطہ اس سے بھی پہلے جو قابل غور ہے وہ یہ کہ معمولاً انسان کی ایک نفسیات ہے۔ جی جی۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے نا جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو، تو انسان اس کو قبول کرنے میں بڑا اللہ وہ نہیں کرتا، اس کو یعنی ہیزیٹیٹ کرتا ہے، نہیں زیادہ جلدی اس کی طرف جاتا، آمادہ نہیں ہوتا۔ ہاں، خصوصاً اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جس میں کلیئرٹی نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ہے، یہ پتہ نہیں یہ ہے، کوئی کلیئرٹی نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو قبول کرے۔ اس کے برعکس اگر پہلے کوئی واقعہ ہو چکا ہو تو وہ ایک مثال آپ کے پاس ہوتی ہے، ہاں جی یہ ہوا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس مثال کو بنا کر تو وہ، البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مثالیں قائم کرتے ہیں، یعنی اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مثالیں بناتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خود انبیاء کی تاریخ میں بھی بعض چیزیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ اللہ کے نمائندوں نے پہلے اگرچہ مثال نہیں تھی تو ان کو، بہرحال یہ انسان کی ایک نفسیات، لہذا اگر سابقہ تاریخ میں کوئی اس کی مثال موجود ہے، یہ وجہ ہے کہ ماہ سیام کے جو روزے ہیں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم پہلی قوم نہیں ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک ہے نا جی، تو پہلی قوموں پہ بھی جو ہے وہ تم سے پہلے جو ہے یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بعض چیزیں آ چکی ہیں، وہ جو آ چکی ہیں اس حوالے سے کافی ساری مطلب بحثیں ایسی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی مناسبت سے اگر ہم ان کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ حضرت کو کی شخصیت کا جو تعارف ہے وہ اس زاویے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پہلے سے ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے ہم بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی قبلہ، اسی سلسلے میں یوسف علیہ السلام سے آپ کی شباہت کا ذکر ہے، اس پر وہ بڑا خوبصورت ایک لفظ بولتے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے،
یوسف زہرا سبحان اللہ سلام اللہ علیہ. ہاں تو یہ یوسف ہے، سیدہ کا یوسف ہے یہ، اور واقعاً حقیقت بھی یہی ہے، ہماری عقیدت تو یہی کہتی ہے. لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کئی زاویوں سے نوع بشر کے لیے نا بہت ہی اس میں نمونے موجود ہیں، بہت ساری سبق موجود ہیں، بہت ساری باتیں سمجھنے والی سگنلز کہہ سکتے ہیں جی. یعنی کئی زاویے ہیں. خاندان کے حوالے سے نکات ہیں، ان کی ذاتی خصوصیات حضرت یوسف کی، فیملی کا ان کے ساتھ، بھائیوں کا ان کے ساتھ تعلق، پھر کس طرح بچپن سے وہ زندگی انہوں نے مجاہدت اور یعنی مشکلات سے گزاری، اور پھر کس مقام پہ وہ پہنچے اور کس قدر صبر و استقامت کے ساتھ یہ مراحل جو ہے وہ طے کیے. تو یہ کئی زاویے ہیں، میں چند ایک باتیں شاید کر پاؤں گا. تو اس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو پہلی شباہت سمجھ میں آتی ہے، جو آج کے دور میں موجود بھی ہے، جس کے ساتھ ہم مبتلا ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ بعض انبیاء کے حوالے سے موجود ہے کہ بعض انبیاء غائب رہے. اچھا، اس غیبت کو یعنی اگر آپ اس معنی میں لیں کہ دوری کے مفہوم میں بھی یہ غیبت، خود پیغمبر اکرم کی غیبت، یعنی غیبت سے مراد یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، مدینے کو پیغمبر نے ترک کیا. ظاہر ہے کہ انسان کی نفسیات بہرحال بحیثیت بشر جہاں ایک زندگی گزاری، معذرت، مکہ سے ہجرت فرمائی حضرت نے مدینے کی طرف، تو یہ یعنی واقعاً یعنی پیغمبر کے لیے شاق تھا مکہ کی دوری. تو اللہ نے پھر وعدہ فرمایا لا رادک الی معاد، یعنی پروردگار نے وعدہ فرمایا کہ میرا حبیب ہم تمہیں اس سرزمین کی طرف لوٹائیں گے. تو مکہ سے ہجرت یا دوری یا غیبت پیغمبر کے لیے بڑی شاق تھی. لیکن آج کے دور میں بھی یہ معاملہ جو ہے وہ قابل فہم ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، محمد ابن مسلم جو کہ آپ کے بڑے اہم صحابی تھے، تو ارشاد فرمایا کہ ان فی القائم من اہل بیت محمد شبہ من خمسۃ من الرسل، یعنی 5 نبیوں سے ان کی شباہت پائی جاتی ہے. حضرت یونس بن متی، یوسف بن یعقوب، جناب موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انبیاء جو ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین، تو یہ ان سے شباہت پائی جاتی ہے. حضرت یوسف سے جو شباہت ہے فالغیبہ من خاصتہ و عامتہ و اختفاء من اخوتہ، کہ جناب یوسف کی جو غیبت ہے کس سے، یعنی آپ عام لوگوں سے بھی غائب ہو گئے، اپنی فیملی سے بھی دور ہو گئے، اور بھائیوں سے بھی مخفی ہو گئے. تو یہ غیبت جو ہے وہ یعنی جناب یوسف کا سال ہا سال جو ہے وہ رہنا دور ہے. یہ بہرحال ایک خصوصیت ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حضرت مہدی علیہ السلام میں موجود ہے. اچھا، ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ شباہت سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ سیم تمام تر حالات وہی تھے جو جناب یوسف کے پاس کے ساتھ پیش آئے. جی، یعنی شباہت کا مطلب ہوتا ہے کوئی 1-2 زاویے جو آپ نے مطلب مراد ہیں تو وہ یہاں پہ، ورنہ حضرت مہدی علیہ السلام کی غیبت جو ہے وہ یعنی اس کو آپ تھوڑا سا اس کو وسیع تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. ورنہ حضرت یوسف اہل مصر کے لیے تو غائب نہیں تھے، یعنی اپنے خاندان سے، اپنوں سے غائب تھے، اور جن کو چاہیے تھا کہ یوسف کا احترام کرتے ان محفلوں سے غائب تھے. یعنی جن محفلوں میں یوسف کو ہونا چاہیے تھا ان محفلوں سے، اس انسانی سماج سے، ان انسانوں سے دور تھے جہاں جناب یوسف ہوتے تو زیادہ اللہ تعالیٰ ظاہراً جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا.
تو بہرحال جناب یوسف کی غیبت جو ہے وہ اس اعتبار سے خاص وقت کے لیے تھی، تھوڑے وقت کے لیے تھی اور کچھ لوگوں کے لیے تھی، لیکن یہ ہے کہ جناب مہدی علیہ السلام کی غیبت بہرحال ایک لمبا عرصہ اور اس کا بھی ذکر ہماری روایات میں موجود ہے، اور پھر خاص و عام سب سے غائب ہیں، لہذا غیبت کی ایک شباہت جو ہے وہ ایک واقعی نقطہ ہے جو کہ موجود ہے امام مہدی علیہ السلام۔ اور کوئی اس میں جی ایک اور جو مشترکات میں کہہ لوں مشترک بات نظر آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ظلم کرنے والے تھے وہ انہیں پہچان نہیں سکے۔ یہ واقعی مطلب بڑی دردناک بات ہے۔ ایک پہچاننے کے بھی دو مرحلے ہیں۔ جی ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان موجود ہو اور نہ پہچانا جائے، ٹھیک، یہ ائمہ کے ساتھ رہا ہے یہ معاملہ، خصوصاً حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ غائب ہو لوگ نہ پہچانے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں اور لوگ نہیں پہچانتے، یعنی حضرت کا حضور بے ایمانہ کے ہماری مطلب بہت ساری روایات میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو لوگ شناخت نہیں رکھتے، ورنہ مثلا بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہر سال جو ہے وہ حج پہ ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ بانی شریعت ہونا بھی چاہیے یعنی حج ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں وقت کے امام جو ہے وہ بہرحال ان کا وجود مطہر جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ ہے کہ لوگ پہچان نہیں سکتے۔ یہ واقعاً ایک بڑی غربت ہے، ایبسولوٹ غیبت نہیں جیسے کہتے ہیں، مطلقاً کوئی ایسی بات نہیں، وہ مطلب ہے اس غیبت اور اس حضور کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غائب ہیں یعنی اوجھل ہیں، نظروں سے نظر نہیں آتے، اس طرف یہ بھی ہے کہ بہرحال موجود بھی ہیں بے ایمانہ، اور اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام سے جب بھائیوں کی ملاقات ہوئی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ، کہ اتنے کئی سال کے بعد جب جناب یوسف سے بھائیوں کی ملاقات ہوئی تو جناب یوسف نے تو پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں نے وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ، وہ منکر تھے کہ یہ کون ہے بھائی، یہ بندہ بادشاہ ہے، یعنی یوسف تو پہچانتے ہیں لیکن جو یوسف والے ہیں وہ یوسف کو نہیں جانتے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بے ایمانہ کے ظاہر ہے کہ لولا الحجت لساخت الارض، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو وہ زمین ختم ہو جائے۔ حجت الہی موجود ہے، پوشیدہ ہے، اوجھل ہے۔ بے ایمانہ کہ اوجھل ہے یہ نہیں کہ کبھی کہیں پہ وہ حاضر نہیں ہے، مطلب ہے حاضر بے ایمانہ ہیں کہ ہیں انہی گلیوں محلوں میں، مثلا فرض کریں انہی مراکز میں، خصوصاً حج کے حوالے سے تو خصوصی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ روایت ہے جناب امام صادق علیہ السلام سے، جناب صدیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ معصوم نے فرمایا یقول ان فی القائم شبہ من یوسف سے ایک شباہت جو ہے وہ قائم کی ہے، وہ کیا ہے؟ قل تو میں نے کہا کانک تذکر حیر و غیبتہ، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جناب یوسف جو ہے وہ بھی غیبت کا ایک مسئلہ تھا اور ایک تحیر تھا، اور اس کے باوجود فقال علی ما تنکر هذه الامہ اشباہ الخنازیر ان اخوت یوسف کانوا سباتا اولاد انبیاء۔ بہرحال روایت کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ جناب امام نے فرمایا کہ کیوں یہ امت جو ہے جناب یوسف کے واقعے کا انکار نہیں کرتی، ادھر تو ماننے کو تیار ہے کہ جناب یوسف تھے، بھائیوں نے نہیں پہچانا، معرفت نہیں ہو سکی، لیکن جناب یوسف تو جانتے تھے۔ اچھا، پھر اس طرح کہ جناب یوسف کے ساتھ انہوں نے پیغمبر کیا کہتے ہیں پیغمبر کے اس پیغمبر زادے کے ساتھ
یوسف کے بھائیوں نے معاملات بھی کیے، تجارت بھی کی، گئے بھی گندم بھی لے کر آئے، یہ کیا وہ کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ منکر تھے، یعنی نہیں جانتے تھے، منکر تھے بینم، نہیں جانتے تھے کہ یوسف جو ہے وہ کون ہے۔ اللہ نے یوں کیا، پروردگار نے یہ کیا کہ وہ یوسف کو پہچان نہ سکیں۔ تو اللہ اگر یوں کر سکتے ہیں کہ پروردگار اپنی حجت کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے باوجود اس کے کہ وہ حجت خدا، اللہ کا نمائندہ یوسف تو تھا لوگوں کے درمیان، بے شک چلتا پھرتا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن کیا ہوا کہ ما فعل بیوسف ان یکون یسیر فی اسواقہم ویتو بسطہم وہم لا یعرفونہ۔ جناب یوسف انہی گلیوں بازاروں میں تھے لیکن لوگ پہچان نہ سکے، خصوصاً یہ جو کنعان والے تھے۔ تو حتی یأذن اللہ عز وجل ان یعرفہم بنفسہ، یہاں تک کہ جب اللہ نے اذن دیا کہ یوسف اب اپنا پہچان کروا دو۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ اذن دے گا حضرت مہدی علیہ السلام کو تو لوگ کہیں گے ہم نے تو فلاں جگہ اس شخصیت کو، ہستی کو دیکھا ہوا ہے، یعنی بے ایمانہ کہ ہیں مہدی علیہ السلام بھی اور ہم انہیں نہیں پہچانتے، یا مثلا اکثریت جو انہیں نہیں جانتی۔ تو اس اعتبار سے جناب مہدی علیہ السلام کی ایک خصوصیت جو ہے وہ جناب یوسف سے اس اعتبار سے ملتی ہے۔ مجھے ایک اور روایت یہاں پہ امام صادق علیہ السلام کی میں عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ اما سنہ من یوسف فسنہ یجعل اللہ بینہ وبین الخلق حجابا یرونہ ولا یعرفونہ، کہ وہ سنت جو کہ حضرت یوسف کی حضرت مہدی علیہ السلام سے، جناب قائم علیہ السلام سے مشابہ ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف تھے اور بعض مطلب لوگوں کے درمیان اور لوگ انہیں نہیں جانتے تھے، اور یہ واقعی مظلومیت ہے کہ حجت خدا ہمارے درمیان ہو اور ہم اس کی معرفت نہ رکھیں، غربت ہے یہ واقعی غربت ہے۔ اصل غربت یہی ہے کہ ہم واقعی اپنے مولا کو جو ہم پکاریں، ہمارے قریب ہیں، اللہ کی حجت، ظاہر ہے کہ خدا کی حجت کے بغیر تو زمین خالی نہیں رہتی کسی لحظہ بھی، ایک لحظہ بھی اگر حجت الہی زمین پہ نہ ہو تو وہ زمین اپنے محور پہ باقی نہیں رہ سکتی۔ اس اعتبار سے یہ جو امام کا ہونا ہے اور نہ پہچانا جانا، یہ واقعاً ایک غربت اور ایک پریشانی اور پشیمانی والی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ قبلہ یوسف علیہ السلام بھی بچپن میں ہی غائب ہوئے ہیں۔ ہاں جی جی، یہ بھی ایک شباہت ہے۔ جی جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک بہت چھوٹے تھے، پتہ نہیں اب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ جب انہیں کنویں میں پھینکا گیا اور باقی سارے معاملات ہوئے تو یوسف جو ہے وہ باپ سے اوجھل ہو گئے، جی کی آنکھوں سے دور ہو گئے، اور وہ بالکل بچپن ہی تھا، اور اس کے بعد پھر کیسی مصیبتیں پڑیں اور کن مشکلات کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے نا قرآن کریم میں، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ایک نقطہ اہم یہ ہے کہ اپنوں نے تو پھینک دیا، اپنوں نے تو مطلب کہا کہ چھوڑو یار اس کو کیا کرنا ہے، اس نے خام خواہ مصیبت ڈالی ہوئی ہمیں، میرا مطلب ہے ہمارے درمیان ایک مشکل یہ یوسف ہی ہے، پھینکو اس کو۔ اپنوں نے نہ پہچانا، لیکن وہ جو تھے نا جو ناشنا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ انہوں نے جب ڈول ڈالا تو وہ بچہ جو ہے نوجوان بچہ قال یا بشری ھذا غلام، کہ کہا کہ یہ تو کوئی خوبصورت بچہ ہے۔ غلام عربی میں خوبصورت بچے کو کہتے ہیں، غلام، اور جیسے غربت کا لفظ ہے وہ بھی ہاں جی جی مطلب بالکل ہو رہا ہے، غربت کا فارسی اور عربی میں شاید غریب ہے، امام حسین علیہ السلام کو بھی جو غریب کہا جاتا ہے وہ اسی، جی جی میں نہیں، اچھا ہوا آپ نے توجہ دلائی ہے۔ جی جی، امام رضا علیہ السلام کا لقب ہے غریب الغربا، یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جی غریب اس کو کہتے ہیں جو اپنوں میں ہو اور پہچانا نہ جائے، جی جی، اس کو غریب کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ہیلو ہلو
ہلو السلام علیکم، میں انیس صاحب بول رہا ہوں عراق سے. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. حضور مجھے بھی آپ سے کچھ اس سلسلے میں بات کرنی تھی. بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام ہے امام زمانے کے سلسلے میں ظہور حجت. تو مجھے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یعنی ہم کس طرح سے وہ تیاری کریں جس طرح سے ہمارے آئمہ نے ہمیں بتایا ہے ظہور امام سے پہلے. کیونکہ ہم دعا تو مانگتے ہیں کہ امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام آ جائیے، لیکن ہمارے اندر اتنی خرابیاں ہیں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں دوسروں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. اتنی خرابیاں ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں شاید وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ہمیں کس قسم کی وہ دعائیں مانگنی چاہیے، کس طرح سے خدا سے لو لگانا چاہیے کہ ہمارے امام ہم سے خوش ہوں. کیونکہ اتنی دعائیں، اتنے سب کچھ ہو رہا ہے. جی جی سر صاحب آپ کا سوال پہنچ گیا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ قبلہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. کال کرنے کا بہت شکریہ. ہم آپ کی کال کے آئندہ منتظر رہیں گے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہوا کہ اپنوں نے نہ پہچانا، اور یہ معاملات بھی ہوئے بچپن میں. مہدی علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے. اب آپ حضرت مہدی علیہ السلام کی غیبت یوں سمجھیں کہ ادھر پیدا ہوئے ادھر غائب ہو گئے. یعنی اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ آپ کی ولادت کے بارے میں بہت کم لوگوں کو اطلاع تھی، اور اگر خبر پھیل جاتی تو بھی میرا مطلب ہے مشکل پیش آتی، اور امام کے قتل کے تو درپے تھی حکومتیں. تو یہ بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے. تو مہدی علیہ السلام 5 سال کا سن مبارک تھا جب آپ کے والد گرامی جو ہے وہ شہید ہو گئے، امام حسن عسکری علیہ السلام. 27 سال کی عمر میں شہید کر دیا. جی اور وہ ظاہر یہ کچھ ائمہ ایسے ہیں جو بہت چھوٹے سن مبارک. ہم نے کی السلام 25 سال عمر جی روایات میں. تو مقصد یہ ہے کہ یوسف زہرا جو ہیں وہ 5 سال کی عمر میں تھے کہ یتیم ہو گئے. یعنی یتیمی کا داغ جو ہے ہمارے آقا نے 5 سال کا سن مبارک تک دیکھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پھر غائب ہو گئے لوگوں کی نظروں سے. اور یہ غیبت بھی پھر ظاہر ہے کہ 2 مرحلوں میں ہوئی. ایک 70 سال کا زمانہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایک سلسلہ تھا رابطے کا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ رابطہ بھی براہ راست نہیں ہوگا، انڈائریکٹ ہوگا. غیبت کبریٰ کا آغاز. تو غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اور اس وقت سے ابھی تک جو ہے وہ ہمارے آقا جو ہیں وہ کہتے ہیں جب ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم آئے گا. یہاں پہ حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے جد امجد سے روایت کی ہے، لا بد للغلام من غیبته فقبل له ولما یا رسول اللہ قال یخاف القتل. اللہ کہا کہ قائم کے لیے بہرحال غیبت ہوگی. تو وہ غیبت جو ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہوگی؟ فرمایا یخاف القتل، کہ قتل کے خوف سے کہ کہیں خدا کی اس حجت کو جو ہے وہ لوگ قتل نہ کر دیں. تو اس چھوٹے ہی سن مبارک میں حضرت کی غیبت ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا اللہ جانے، ہمیں تو نہیں خبر، لیکن یہ ہے کہ امام پھر لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے. تو یہ بچپن کی ایک حضرت یوسف کے ساتھ ایک مناسبت جو ہے وہ ایک شباہت یہ بھی ہے. اس میں ایک شباہت جو میں ابھی ذکر بھی کر رہا تھا کہ انتہائی خوبصورت تھے حضرت یوسف، یعنی انتہائی زیبا تھے، انتہائی. ظاہر ہے کہ حسن یوسف تو معروف ہے، ہاں جی، مثالیں دی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ شباہت جو ہے جناب مہدی علیہ السلام. بعض علماء کے عجیب واقعات ہیں، بہرحال ابھی تو تفصیل ان کی زیادہ ہے، جنہوں نے دیکھا ہے مولا کی زیارت کی ہے بعض خاص لوگوں نے، وہ واقعی بتاتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اس چہرے کی نورانیت، اس چہرے کے جمال اور اس کی درخشندگی کو.
تو روایت بھی ہے نبی نصر قال سمعت ابا جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب روایت ہے، فی صاحب ھذا الامر اربع سنن من اربعۃ انبیاء، کہ امام نے ایک روایت میں بعض انبیاء کی بعض چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور اس میں حضرت یوسف کے بارے میں جو بیان فرمایا سنت من یوسف من جمالہ و سخائہ، کہ یوسف جمیل بھی بہت تھے اور سخی بھی بہت تھے۔ تو ہمارے آقا جو ہیں امام صاحب العصر علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں بھی یہ جو ہے وہ چیز موجود ہے۔ اور جہاں تک سخاوت کا ذکر ہے وہ تو اس کا چیپٹر بڑا مفصل ہے کہ مولا جب آئیں گے تو زمین پہ کس طرح کا اقتصادی نظام ہوگا، کیسے لوگوں کے مالی معاملات ہوں گے اور دولت کی تقسیم کا کیا نظام ہوگا، وہ تو ایک بڑا ہی مفصل باب ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اتنا نوازیں گے کہ لوگوں کی ہوس ختم ہو جائے گی، یعنی فرمائیں گے جس کو جتنا چاہیے وہ لے لے، خزانے کھلے ہیں۔ اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ زمین و آسمان سے اللہ کے خزانے جو ہیں وہ پروردگار فرمائے گا زمین آسمان کو کھول دو، خزانوں کے منہ جو ہے وہ، تو مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اتنا عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے جی بسم اللہ۔ جی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔